ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھ سکیں۔ پڑھائی مکمل کرتے ہی میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ بہت زیادہ خواری کے بعد بھی جاب ملنا ناممکن سا رہا تھا۔ بالآخر ایک دوست کی مدد سے کوچنگ سینٹر میں جاب مل گئی۔ اب میں اس کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا تھا۔ یہ شہر کے ایک بڑے علاقے میں واقع تھا۔ یہاں زیادہ تر امیر لڑکیاں لڑکے ہی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہاں آنے والے کافی اونچے اسٹیٹس کے لوگ تھے۔ وہاں پڑھاتے ہوئے مجھے کچھ ماہ ہو گئے تھے۔ ایسے میں مجھے اپنی ایک امیر اسٹوڈنٹ فوزیہ پسند آ گئی۔ سچ کہوں تو اس سے زیادہ مجھے اس کی دولت پسند آئی تھی۔ وہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر ڈھنگ سے امیری کی ہی بو آتی تھی۔ وہ جتنی بڑی گاڑی میں آتی تھی ویسی گاڑی تو میں پوری زندگی بھی کام کر کے نہیں خرید سکتا تھا۔ گاڑی دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی ایسی ہی شاندار گاڑی ہو اور میرا رہن سہن بھی امیروں کی طرح ہو، لیکن میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ایسی گاڑی لینے کا سوچتا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی رہتا تھا جو بہت ہی اعلیٰ نسل کا مہنگا ترین کتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کتے کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، اس سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر فوزیہ میرے جال میں پھنس گئی اور میں اس کا شکار کرنے میں کامیاب رہا تو پھر میرا مستقبل سنور جائے گا، میری زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں گی، میں بھی اپنی سبھی خواہشات کو پوری کر سکوں گا۔ میں اس کو کوچنگ سینٹر میں پڑھا کر بہت ہی معمولی سی تنخواہ کما رہا تھا، جس میں گزر بسر مشکل تھا۔ مہینے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جایا کرتی تھی اور اس تنخواہ سے میں صرف اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتا تھا، خواہشات ادھوری رہ جاتی تھی۔ میں راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا، اس غریبی کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، اس قسم پرسی کی حالت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے فوزیہ سے زیادہ بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً فوزیہ سے تعلق ہی میری تمام مشکلات کا حل کر سکتا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھا، میں نے بہانے بہانے سے فوزیہ کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی کسی کام کے سلسلے میں کوچنگ سینٹر میں موجود اپنے کمرے میں بلا لیتا، تو کبھی کلاس میں ہی اس کے پاس جا کر اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا، اس پر حد سے زیادہ توجہ دیتا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اسے خود سے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ ہر بات پر اچھے سے اس کی رہنمائی کرتا، اسے سمجھ نہ آتا تو زیادہ بہترین طریقے سے سمجھاتا اسے۔ کچھ دنوں تک میرا اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رہا اور میں اپنی چال میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ابھی تک سب کچھ میری منصوبہ بندی کے مطابق پرفیکٹ جا رہا تھا، کیونکہ پہلے فوزیہ میرے ساتھ بہت ریزرو رہتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ رہا کرتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ کافی دوستانہ ہو گیا تھا، اب کافی اچھے سے بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں کوچنگ سینٹر سے نکل رہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ اس نے مجھے دیکھا تو خود ہی کہنے لگی، سر میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، میرے ساتھ آ جائیں، آپ کو میں ڈراپ کرتی ہوں اور آگے چلی جاؤں گی۔ یہی تو وہ موقع تھا جس کی میں تلاش میں تھا، اسی لمحے کا تو مجھے کب سے انتظار تھا۔ میں بسوں کے دھکے کھا کھا کر گھر پہنچتا تھا، واپسی پر تھکاوٹ سے برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ فوزیہ کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کی بات ہی تو اور تھی۔ یہ تو جیسے میری دلی خواہش ہی پوری ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں نے سرسری طور پر انکار کیا، فی الوقت یہی بہتر تھا، لیکن جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگی تو میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی گاڑی میں اے سی فل چل رہا تھا، بہت ہی ٹھنڈک ہو رہی تھی، سکون میسر آیا تھا۔ بسوں کے دھکے مجھے بہت خواری کا کام لگتے تھے، ضلالت ہی ضلالت تھی اور مجھے غصہ بھی بہت آتا تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے جب کسی کوچ میں سوار ہونا پڑتا تھا تو میرا سارا وجود پسینے سے بدبو مارنے لگتا، ایسے میں خود سے بھی اکتاہٹ ہونے لگتی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے گہری نظر سے فوزیہ کو دیکھا، اس کی گود میں اس کا کتا تھا جسے وہ بہت محبت سے چوم رہی تھی، مسلسل اپنے کتے کو پیار کر رہی تھی۔ میں نے ایسے ہی مسکرا کر کہا کہ آپ کے تو کتے کی قسمت بہت اچھی ہے جو اتنی خوبصورت مالکن ملی ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے یہ۔ بھائی میری بات سن کر وہ شرما گئی اور تعریف کرنے پر شکریہ کہنے لگی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان بے تکلفی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اب وہ خود مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ میں جب بھی سینٹر سے نکلتا تو وہ مجھے خود ہی گھر پر ڈراپ کرنے کے لیے چلتی اور میں بھی اب بلا اصرار گاڑی میں سوار ہو جاتا۔ اسے اپنے کتے سے بہت محبت تھی، وہ ہر وقت اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی، ایک پل کے لیے بھی کتے کو خود سے الگ نہ کرتی تھی، اور کتا بھی اپنی زبان سے کبھی فوزیہ کا منہ چاٹتا تو کبھی اسے پیار کرنے لگتا۔ میں یہ سب دیکھ کر مسکرا دیتا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب محض کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کیونکہ فوزیہ اور میری دوستی کو بڑے مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن فوزیہ کے ابا میرے کوچنگ سینٹر میں چلے آئے۔ ان کا آنا بھی یوں اچانک ہوا تھا۔ میں کلاس لے رہا تھا جب کلرک نے آ کر مجھے بتایا کہ سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں کلاس چھوڑ کر نیچے گیا تو فوزیہ کے ابا پورے روب اور دبدبے کے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹھنے کے انداز سے ہی امیری کا غرور چھلک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سر سے پاؤں تک بغور دیکھنے کے بعد کہنے لگے، آپ فوزیہ کے ٹیچر ہیں؟ ٹیچر بن کر ہی رہیں، بہتر یہ ہے کہ اسے پڑھانے پر توجہ دیں، جو آپ کا یہاں کام ہے وہی کریں اور میری بیٹی سے فاصلہ رکھیں، دوستیاں بڑھانے کی کوشش نہ ہی کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔
ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سر کے سامنے انہوں نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ فوزیہ کے ابا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگے، سر آپ اپنے اساتذہ کو سمجھا لیں کہ یہ پڑھانے کا کام کریں، بلا وجہ کا دوستانہ اور بے تکلفی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، وگرنہ انجام کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن سر نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا۔ کہنے لگے، شاویز یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتے ہو یہ کتنے امیر ہیں، ان کے کتنے تعلقات ہیں، یہ چاہیں تو میرا سینٹر بند کروا سکتے ہیں اور میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میرا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، وہی کرنا تھا نا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ فوزیہ کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤ اور دوستیاں بڑھاؤ؟ فوزیہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، یہ اس کے معاملے میں بہت حساس ہے، کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے سوچیں گے نہیں۔ یہ بھی کہ قصور کس کا تھا۔ آج کے بعد تمہارا اس سینٹر سے لینا دینا نہیں ہے، میں تمہاری نوکری ختم کر رہا ہوں، مجھے اپنے سینٹر کے لیے ایسے اساتذہ نہیں چاہیے۔ تم جا سکتے ہو۔ فوزیہ کے باپ کی وجہ سے کھڑے کھڑے میری نوکری ختم ہو گئی تھی، مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے مستقبل کے سپنے سجانے شروع کیے تھے، آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا تھا، اور میں آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ میں نے کلاس کو درمیان میں ہی چھوڑا اور خاموشی سے اپنا سامان لے کر نکلنے لگا۔ اس وقت فوزیہ بھی باہر نکلی، مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میں نے اس کے آگے غصے میں ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے میری نوکری ختم کروا دی ہے، میرا روزگار ختم ہو گیا ہے، وہ ہماری دوستی کو الگ ہی رنگ دے بیٹھے ہیں۔ کیا کیا نہیں سنایا انہوں نے مجھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور ہی رہو، تمہاری وجہ سے میری نوکری چلی گئی ہے اور بے عزتی الگ برداشت کرنا پڑی ہے۔ میں غصے میں تھا، جو میرے دل میں آیا میں نے کہہ دیا، لیکن فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ضرور ڈرائیور نے شکایت لگائی ہوگی، وہی ایسا کر سکتا ہے، میں خود بابا سے بات کروں گی، انہوں نے ایسا کیوں کیا، بس آپ ابھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے انکار کر دیا، مجھے وہاں رکنا بہترین نہیں لگا اور روڈ پر کھڑی کوچ میں سوار ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتی رہ گئی، اس کی وجہ سے تو میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ مستقبل کے سپنے سجاتا کیا کرتا۔ اگلے دن بھی جب میں سینٹر نہ گیا تو فوزیہ خود میرے گھر چلی آئی۔ اسے اپنے دروازے پر کھڑے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اندر بلا کر لایا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی، رونے لگی، بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بابا مجھے لے کر بہت زیادہ حساس ہیں، اکلوتی اولاد ہوں تو زیادہ ہی فکر کرتے ہیں اور اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہوا اس پر معافی مانگتی ہوں۔ اس نے اپنی گود میں موجود اپنے کتے کی قسم کھائی اور کہنے لگی کہ مجھے اس سب سے بارے میں بہت کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس کی معصومانہ حرکت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے بٹھایا اور کہا کہ میں کیا کروں، میری نوکری چلی گئی ہے، اتنی مشکل سے تو یہ جاب ملی تھی۔ فوزیہ کہنے لگی کہ میں آپ کی نوکری کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتی ہوں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی باتیں کرتی رہی اور پھر اچانک ہی اس نے ایسی بات کہہ دی کہ میں سناٹے میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ مجھے لگا میرے سارے خواب سچ ہونے والے ہیں اور اس ضلالت کی زندگی سے نجات ملنے والی ہے۔ وہ خود اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہی تھی، لیکن میں نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے ابا تو پہلے ہی مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں، اگر اس بات کا انہیں پتہ چلا تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے، میں ان کا کیا بگاڑ لوں گا۔ میری بات سن کر فوزیہ ہنسی اور کہنے لگی، میں آپ سے کورٹ میرج کر لوں گی، جب بابا کو پتہ چلے گا تب وہ خود ہمیں اپنا لیں گے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، وقتی طور پر ہی ناراض ہوں گے نا، پھر خود ہی مان جائیں گے۔ فوزیہ کی یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی کہ اگر فوزیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے تو وہ فوزیہ کی شادی بھی تو قبول کر لیتے، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، مجھے تو وہ فوزیہ یہ موقع خود ہی فراہم کر رہی تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور یوں میرا اور فوزیہ کا نکاح کورٹ میں خاموشی سے ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو اس بارے میں علم تھا، لیکن میرے گھر والے بھی میری طرح ہی فوزیہ کی دولت کو دیکھ کر خاموش تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگر فوزیہ کی طرف سے اس نکاح میں کوئی شریک ہوا تھا تو وہ اس کا کتا تھا، جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے لگا تھا کہ فوزیہ اپنے گھر جائے گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ہم دونوں کچھ دن کہیں اور گزاریں گے تاکہ پکڑے نہ جائیں، اور پھر جب میں واپس جاؤں گی تو میں بابا کو ہر بات منا لوں گی اور وہ مان لیں گے، اس شادی پر بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنے دوست کا فلیٹ لیا اور سوچا کہ کچھ دن ہم دونوں یہاں گزار لیں گے، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو واپسی کی راہ لے لیں گے۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ فوزیہ کمرے میں اپنے کتے کے ساتھ بند ہو گئی۔ میں نے دروازہ بجایا، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اب تو میں اس کا شوہر تھا اور یہ میرا شرعی حق تھا، لیکن اسے دروازہ نہ کھولا اور کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ فی الحال کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوا، وہ مجھ سے نکاح کر چکی تھی، تعلق قائم کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ اپنے کتے کے ساتھ اندر کیا کر رہی تھی؟ مجھے یہی بات سوچ سوچ کر عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے۔ میرے بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اسے دروازہ نہ کھولا اور میں ساری رات یوں ہی باہر بیٹھا رہا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن فوزیہ میرے سونے کی چڑیا میرے لیے بن گئی تھی جسے میں ناراض کر نہیں سکتا تھا، اس لیے بس خاموشی سے اس کی حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جسے رات بھر جاگی ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی خاص جواب نہ دیا تھا اور کہنے لگی کہ فی الحال وہ میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گی، وہ اپنے کتے کے ساتھ ہی رہے گی۔ اب تو مجھے اس کے کتے کو دیکھ کر بھی غصہ آ رہا تھا۔
पता नहीं इस कुत्ते से इसे इतना लगाव क्यों था। फौजिया के अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं उसने किया था और ना ही मैंने अपने घर वालों से। फिलहाल हम पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसलिए खामोशी से इस फ्लैट में बंद थे। दूसरी रात भी आ गई और फौजिया फिर एक दफा अपने कुत्ते के साथ कमरे में चली गई। मेरे लाख कहने के बावजूद भी उसने मेरी एक बात ना सुनी। मेरे अंदर जज्बात का शोर मच रहा था। मैं जवान था, वो मेरी बीवी थी, फिर भी मैं उससे दूर था। यही बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। इसी तरह दूसरी और तीसरी रात भी गुजर गई और फिर चौथे दिन जब मैंने अपने घर फोन किया तो अम्मा ने बताया कि फौजिया के अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो बार-बार आकर मेरा और फौजिया का पता पूछते हैं। मैंने जानबूझकर घरवालों को अपना पता नहीं बताया था कि कहीं मेरी माँ डर के मारे फौजिया के अब्बा को कुछ कह ना दे। मैंने अम्मा से कहा कि फ़िक्र ना करें, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द फौजिया के साथ ताल्लुक कायम करना चाहता था, ताकि वो हामला हो जाती और अगर हम पकड़े भी जाते या वापस लौटकर अपने घर जाते तो हमारा बच्चा हमारे रिश्ते को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता और मेरे लिए फौजिया की जायदाद तक रसाई आसान हो जाती। तब फौजिया का बाप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास कोई हल ना बचता, सिवाय हमारे रिश्ते को कबूल करने के। लेकिन फौजिया तो अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई थी। मुझसे ज़्यादा शायद उसे अपना कुत्ता अज़ीज़ था। यही बात मेरी समझ से बाहर थी कि उसने मुझे मोहब्बत क्यों की? फिर रो क्यों रही थी अगर मोहब्बत की थी तो? शादी भी मोहब्बत की, फिर वो कुत्ते को हर वक़्त साथ रखती है। इसके साथ जाकर कमरे में बंद हो जाती है और एक दिन मैंने मौका देकर कुत्ते को गोद में उठाया और उसे बहाने से फ्लैटों के बाहर छोड़कर वापस आ गया। इस वक़्त फ़ौज़िया नहाने गई हुई थी, उसे इस बात का पता ना चला। जब वो बाहर निकली तो पागलों की तरह अपने कुत्ते को ढूँढने लगी और जब उसे पता चला कि कहीं ना मिला, तो वो खूब रोने लगी। इतना रोई कि मैं परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ते के गम में पागल हो जाएगी। शाम तक उसे बुखार चढ़ गया और मजबूरी की हालत में मैं वापस उसका कुत्ता लेने के लिए निकला, तो उसका कुत्ता मुझे फ्लैट की सीढ़ियों पर बैठा ही मिल गया। वो मिट्टी और कीचड़ में गंदा हो गया था और सीढ़ियों पर बैठा परेशान लग रहा था। मैंने उसे गोद में उठाकर वापस लाकर फौजिया के हवाले किया और कहा शायद ये गलती से बाहर निकल गया था। अब मुझे मिल गया है, देखो मैं ले आया हूँ। उसे देखकर फौजिया ने उसे प्यार किया और फिर नहलाने के लिए अपने साथ ले गई और फिर अपने कमरे में ही उसके साथ बंद हो गई। मैंने सर पकड़ लिया, अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। कुत्ते से इस कदर प्यार था उसे। हर गुजरते दिन के साथ मेरे पैसे खत्म हो रहे थे। अपने खाने के साथ-साथ कुत्ते का खाना भी खरीदना पड़ रहा था। कुत्ते को भी पालना पड़ रहा था। एक रात मैंने सोचा कि मैं अब ज़बरदस्ती फौजिया के साथ ताल्लुक कायम करता हूँ, ताकि वापसी की कोई सबील बने और यही सोचकर मैंने एक रात कमरे का दरवाज़ा बजाया और उससे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, कमरे का दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर गया तो फौजिया की हालत काफ़ी अजीब-सी थी। उसे देखकर मुझे अजीब-सा महसूस हुआ था। मैंने उसे पूछा, "फ़ौज़िया सब ठीक है?" तो उसने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से मुझे देखने लगी। मैं जल्दी से गिलास में पानी भर कर लाया और फ़ौज़िया के आगे पानी का गिलास किया तो उसने मेरे हाथ से ज़ोर से धक्का दिया और ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। उसकी हालत बहुत ही अजीब हो रही थी, गोया पागलपन का दिखावा कर रही हो। मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। कुत्ते के साथ रहने के लिए शायद वो ये सब कर रही थी। अब मुझे लग रहा था कि मैंने फ़ौज़ी से शादी करके गलती कर दी है। वो एक अमीर लड़की थी जिसे शायद इंसानों से कहीं ज़्यादा कुत्तों से दिलचस्पी थी। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो आवाज़ उस कुत्ते के दरमियान उलझ कर रह जाती है। मैंने ज़बरदस्ती फ़ौज़िया को पकड़ने की कोशिश की और उसके साथ अपना रिश्ता इस्तवार करना चाहा तो उसने बड़ी ज़ोर से मेरी गर्दन पर अपने दाँत काट दिए। एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गई हो, अपने हवासों में ना हो। मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुँह पर दे मारा। उसका कुत्ता एक तरफ सोया हुआ था। उस हंगामे से वो उठकर बैठ गया और मुझ पर हमला करने लगा। शायद कि ये बात उस पर बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैं उसकी मालकिन के साथ झगड़ रहा हूँ। इसलिए वो मुझ पर हमलावर हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने उस कुत्ते पर काबू पाया और उसे वॉशरूम में बंद कर दिया। मेरी बीवी की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। वो चीखें मार रही थी, मुझे डर था कि कहीं पास-पड़ोस वाले जमा ना हो जाएँ। मैंने ज़बरदस्ती उसे पकड़कर उसका मुँह दबोचा, तो वो बुखार की हिद्दत से गर्म हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और दवा दी। साथ ही नींद की गोली भी दे दी थी। थोड़ी ही देर में वो सो गई। मैं सोच में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूँ? इतना तो मुझे समझ आ गया था कि मेरी बीवी मेरे साथ ताल्लुक कायम करना नहीं चाहती, लेकिन आखिर फिर उसने मुझसे निकाह क्यों किया था? और क्या चाहती थी वो? इन सब बातों का मैं उलझ कर रह गया था। दूसरी तरफ मेरे घर वालों को इसके बाप ने परेशान कर रखा था। बिलाखिर मैंने यही फैसला किया कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बाकी नहीं बचे थे। अब जो होता वो देखा जाता। अगली सुबह जब मेरी बीवी सोकर उठी, तो मैंने खुद ही नाश्ते की ट्रे सजाकर उसके सामने रख दी। वो एकदम ही पागल हुई और चीज़ें उठा-उठा कर फेंकने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और कहा कि अब हम वापस घर जा रहे हैं। मैं मज़ीद तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और रोते हुए मेरे गले लग गई। उसकी हालत अजीब-सी हो रही थी। उसका कुत्ता बाथरूम में ही बंद था। उसे तो मैं भूल ही गया था। मेरी बीवी ने उसका पूछा तो मुझे ख़्याल आया। मैंने फ़ौज़ी और उसके कुत्ते को साथ लिया और उसे वापस उसके घर छोड़ने के लिए पहुँच गया। उसके बाप दरवाज़े पर ही हमसे टकरा गए। बेटी को देखते ही उसके गले लग गए और मुझे बुरा-भला कहने लगे। मैंने उन्हें बताया कि हमने निकाह कर लिया है। फ़ौज़िया ने मुझसे अपनी मर्ज़ी से शादी की है। ये सुनकर वो हक्का-बक्का रह गए और कहने लगे, "अभी तुम दफ़ा हो जाओ, मैं पहले अपनी बेटी से बात कर लूँ। उसकी मर्ज़ी जान लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा।" मैं फ़ौज़िया को छोड़कर घर वापस आ गया था और सोच रहा था कि शायद उसके अब्बा उसकी ये शादी ख़त्म करवा देंगे या फिर न जाने क्या होगा।
میرا سارا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، پتہ نہیں تو کس لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، دولت جائیداد تو ملنے والی ہے نہیں، البتہ اس کا سنکی باپ ہمارے پیچھے ضرور پڑ گیا ہے۔ شام کے وقت فوزیہ کے ابا نے مجھے اپنے گھر بلوایا۔ میں ان کے گھر گیا تو وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کھانا دیکھتی ہے تو کھانے کا سامان پھینکنے لگتی ہے، بخار اترا نہیں ہے، اور بات کرو تو کاٹنے کو آتی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے پریشانی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، میرے ساتھ بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ فوزیہ کے والد کو لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہوں یا کوئی کی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے فوزیہ کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پھر انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی، ڈاکٹر آئے، انہوں نے فوزیہ کا تفصیل سے چیک اپ کیا، اور جو بات بتائی وہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ فوزیہ تو اپنے کتے کے ساتھ۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور کہا کہ فوزیہ، آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب آپ کی بیٹی خود ہی آپ سنبھال لیجئے گا، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کی بیٹی سے اب۔ میرے سسر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ روتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں فوزیہ صرف 6 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں کاروبار میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر توجہ دینے کے لیے وقت نہ مل سکا۔ میں نے دوسری شادی کی تاکہ فوزیہ کی دوسری ماں اس کو سنبھال سکے، لیکن فوزیہ کی دوسری ماں نے صرف میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اسے فوزیہ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسی لیے میں نے ابھی اسے طلاق دے دی اور پھر فوزیہ کا دل بہلانے کے لیے یہ کتا لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ فوزیہ سارا وقت کتے کے ساتھ رہتی اور وہ انسانوں سے زیادہ کتے کے قریب ہو گئی تھی۔ اگر کبھی فوزیہ کسی کے ساتھ دوستی بھی کرتی تو میں خود ہی یہ دوستی ختم کروا دیتا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر کوئی دولت کی وجہ سے فوزیہ کے قریب آتا ہے۔ جب فوزیہ نے گھر میں تمہارا ذکر کرنا شروع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھی اسی کی دولت کے پیچھے ہو۔ میں تم سے بھی اس کا تعلق ختم کروانا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے کوچنگ سینٹر چلا آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تم میں اس حد تک انٹرسٹڈ ہے کہ تم سے بھاگ کر شادی کر لے گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں اور فوزیہ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن نہ ہی تم دونوں کے پاس فون موجود تھا اور نہ ہی کسی کو تمہارے بارے میں کچھ پتا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہاری ماں کو ذرا دھکا دھمکا کر لڑا کر تمہارا پتہ پوچھ لوں، لیکن واقعی اسے معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی اور میں تم لوگوں تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیٹی کی ایسی حالت ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ سب ہوگا۔ فوزیہ کے والد نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ فوزیہ تم سے واقعی محبت کرتی ہے، جب بھی تمہارے ساتھ گئی تھی، اور اب مشکل وقت میں تم اس کا ساتھ مت چھوڑو بلکہ اسے اس مشکل وقت سے باہر نکالو، اس کی مدد کرو۔ تم سے نکاح کیا ہے، تم اس کی شوہر ہو، تمہاری بیوی ہے وہ، تو اسے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ میں جو فوزیہ کو چھوڑ کر واپس اپنے راستے پلٹنے لگا تھا اور سوچا تھا کہ اس کے والد کی باتیں سن کر رک گیا تھا۔ واقعی فوزیہ بہت اچھی تھی، اس نے میرے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، شاید یہ اس کی تنہائی تھی جو وہ اس ایک مقام پر پہنچ گئی تھی۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو جب تنہا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ میں نے فوزیہ کے والد کو تسلی دی اور خود فوزیہ کے کمرے میں گیا۔ وہ ایک کونے میں سہمی سی بیٹھی تھی، اس کے والد نے اس کا کتا اسے دور کر لیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ روتے ہوئے پھر میرے گلے لگ گئی۔ اس کا رونا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی شدید ہوتا جا رہا تھا اور کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا لو، میں ڈوب جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بچا لو۔ بس ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے 2 دن سے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ اس کی حالت بہت بکھری بکھری سی تھی، پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر پپڑی جم گئی تھی، لیکن وہ پانی کی گلاس تک پکڑنے کو راضی نہ تھی۔ پانی دیکھتے ہی زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیتی، دور بھاگنے لگتی تھی۔ میں نے اسے جیسے تیسے جوس پلایا تھا، لیکن وہ تو جوس دیکھ کر ہی چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں بلکہ گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی، پاگل پن کے دورے اب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے پڑنے لگے۔ بس اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ڈوب جائے گی، اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا میں، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے اسے بستر پر لٹا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی تھی اور میں پریشانی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا، مجھ سے محبت کی تھی، میرے اسٹیٹس کو کبھی درمیان میں نہیں لائی تھی، میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی کیونکہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن وہ اپنا آپ مجھے سونپ نہیں سکی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کو راضی کیے بنا میرے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ 1-2 بار میرے ضد کرنے پر بھی اس نے میرے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ میری جگہ کتے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور اسی لیے میں اس کے کتے کو باہر چھوڑ آیا تھا۔ یہی میری غلطی تھی۔ باہر کسی پاگل کتے نے فوزیہ کے کتے کو جراثیم لگا دیے اور وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی پاگل پن میں اس نے میری بیوی کو چوما اور چاٹا تھا، اور اس کے تھوک سے میری بیوی بھی وہی جراثیم کا شکار ہو گئی تھی، لگنے کا۔ وہ بھی بیمار پڑ گئی تھی، وہ ریبیز شکار ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جو پاگل کتوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسانوں کو پانی کے گلاس سے بھی خوف آتا ہے۔
ذرا سا پانی دیکھ کر بھی اسے یہی لگتا ہے کہ وہ ڈوب کر مر جائے گا۔ اسی طرح سے غلطی کی وجہ سے اچھی خاصی فوزیہ اس بیماری کو پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ویکسین سے وہ ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کچھ بھی دنوں میں ہی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ یہ سن کر اس کے والد کا حال بہت برا ہو گیا تھا اور میں خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ فوزیہ کی یہ حالت مجھے بھی تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے والد سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کو خود سے زیادہ ایک جانور کے حوالے کیا تھا اور اسی طرح سے وہ آج کے دن کے لیے دیکھنا ان کو پڑ رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی دیکھ بھال شروع کی اور میرے سسر نے اس کا بہترین علاج کروایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچ گئی اور یہ وائرس ختم ہو گیا۔ وہ صحت مند ہوئی۔ اس کے باپ نے اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں جو لالچ کی وجہ سے اسے اپنانا چاہتا تھا، میرے دل میں اس کے لیے سچی محبت نے جنم لے لیا تھا۔ میں بغیر کسی لالچ کے اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے سسر نے مجھے اپنی کمپنی میں ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا۔ میری نوکری بہت اچھی ہو گئی تھی، اور ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر انسان لالچ کی نیت سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کام تو ہو ہی جاتا ہے، مگر خراب ہی ہوتا ہے۔ بڑوں کو ناراض کر کے اور لالچ میں اندھے ہو کر اٹھائے جانے والا ہر قدم صرف تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میری بیوی نے اپنے باپ کو دکھ پہنچایا تھا اور میں نے لالچ میں یہ قدم اٹھایا تھا، اسی لیے ہم دونوں کو سزا ملی تھی۔ ہر برے کام کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ گھروں میں کتے پالنے سے پہلے انسانوں کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر کتے بہت سے جراثیم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور ان سے چھوٹی سے لے کر بہت بڑی بیماری تک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ جانوروں سے محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط اپنی جگہ۔ کسی بھی جانور کو ساتھ رکھتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔